اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کو کربلا میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے واقعات بیان کرنے سے پہلے چلتے چلتے ہم ایک نظر فوج یزید پر بھی ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کربلا میں یزید کی فوج کی کل تعداد کیا تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اشقیاء کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اشقیاء کی تعداد کے متعلق ہر مورخ نے مختلف اعداد و شمار مہیا کیے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ایرانی مصنفین کی اکثریت نے اس تعداد کو 40 یا زیادہ سے زیادہ 70,000 بیان کیا ہے، جبکہ پاک و ہند کے پرانے علماء نے اس تعداد کو ہمیشہ 9 لاکھ لکھا ہے۔ 40,000 یا 70,000 کے ضمن میں پاک و ہند کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ وہ فوج یا وہ دستے تھے جو صرف خیام کے سامنے ایستادہ تھے یا خیام کو گھیر کر کھڑے تھے۔ یہاں تک کہ چوٹی کے شعراء میں سے بھی انیس و دبیر نے اسی تعداد یعنی 9 لاکھ کو بیان کیا ہے۔ عراقی علماء کی کثیر تعداد نے بھی 9 لاکھ کی تعداد بیان کی ہے۔ عقلی طور پر کم از کم اس وقت کہ جب امام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کا رخ کیا تو یزید امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اتنی قداور شخصیت سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس نے اپنی پوری مملکت جو روس کی ریاستوں سے لے کر اسپین کے ساحلوں، ایران، عراق، شام، یمن، عرب اور عرب کی موجودہ ریاستوں، ترکی، فلسطین اور لبنان وغیرہ پر مشتمل تھی، میں خوف و دہشت پھیلا کر ہر قسم کی بغاوت کو کچلنے اور اپنے اقتدار کو بغیر رکاوٹ لمبے عرصے تک دوام دینے کے لیے ایک بہت بڑے اور ظالمانہ فوجی جنگی مظاہرے کی ضرورت تھی۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادت میں پوری ذمہ داری سے اس تعداد کو 9 لاکھ بیان کیا ہے اور اس کے اثبات میں دلائل بھی دیے ہیں اور حوالہ جات بھی نقل کیے ہیں اور اس تعداد پر مدلل بحث بھی کی ہے۔ شیخ عبد الحسین نجفی، جو کہ سید جواد عاملی کے شاگرد تھے، نے ایک قصیدہ لکھا جس میں لشکر یزید کی تعداد 5 لاکھ بیان کی اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے والے یزیدیوں کی تعداد کو 3 لاکھ بیان کیا ہے۔ ابن عصفور بحرانی نے یزیدی لشکر کی تعداد 5 لاکھ تحریر کی ہے۔ شیخ نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب مدینۃ الحکم میں روایت بیان کی ہے جس کے سلسلہ سند کو عبداللہ اسدی تک پہنچایا ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد ابن زیاد نے ابن سعد کو لکھا کہ اپنے مقتولین کو دفن کر اور واپس کوفہ آ، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ مقتولین کی تعداد 1.5 لاکھ ہے جن کو دفنانا ممکن نہیں۔ ابن زیاد نے کہا ان سب کو ایک جگہ جمع کر اور ان پر مٹی ڈال دے۔ اکثر علماء نے کثرت سے تحریر کیا ہے کہ فوج یزید کا پہلا دستہ خیام حسینی کے سامنے اور آخری دستہ کوفہ سے باہر نخلا کے مقام پہ تھا۔ ناظرین، نخلا کوفہ کی بیرونی فوجی چیک پوسٹ تھی۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے نخلا کہلاتی تھی۔ ان دونوں مقامات یعنی کربلا اور نخلا میں تقریباً 40 میل کا فاصلہ ہے۔ ان روایات اور اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کا ایک کثیر لشکر امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ اب چلتے ہیں 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے واقعات کی طرف۔ ناظرین، 7 محرم الحرام بروز منگل عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ امام حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے دے۔ یہ عمر بن حجاج زبیدی جناب ہانی بن عروہ کا سالہ تھا۔ جب کوفہ میں ابن زیاد نے جناب ہانی کو گرفتار کیا تو قبیلہ مزہج نے دارالعمارہ کا گھیراؤ کر لیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن حجاج کو کہا کہ تم مزہج کے سردار بھی ہو اور جناب ہانی کے برادر نسبتی یعنی سالے بھی ہو، تم باہر جاؤ اور لوگوں کو تسلی دے کر منتشر کر دو۔ یہ ابن زیاد کے کہنے پر باہر نکلا اور بنی مزہج کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ اس پر ابن زیاد نے جناب ہانی کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ یوں یہ اپنے بہنوئی کے قتل کا باعث بنا۔ پھر ابن زیاد نے مزید احتیاط کے لیے 4,000 کا لشکر دے کر حجر کو اور 1,000 کا لشکر دے کر شبس ابن ربعی کو روانہ کیا، جنہوں نے نہر فرات کے کنارے پر پہرا لگا کر پانی کی مکمل بندش کر دی۔
پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت برے الفاظ میں طعنہ زنی کی، جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے طعنہ زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس نے دیا۔ لشکر ابن سعد سے عبداللہ بن الحسین نامی نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے حسین، ہم تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے، چاہے تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ امام پر اس کی طعنہ زنی کا بہت اثر ہوا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس ملعون کو پیاسا رکھ اور مت بخش۔ حمید بن مسلم بیان کرتا ہے کہ امام کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کا پیٹ پھول کر مشک کی مانند ہو گیا۔ جس قدر یہ پانی پیتا اس کی پیاس اور بھڑکتی، یہاں تک کہ موت سے ہمکنار ہوا۔ 7 محرم الحرام کا دن گزرا اور رات آ گئی، اور خیام میں پانی کی قلت سے پیاس کا غلبہ بہت بڑھ گیا۔ امام نے جب اصحاب کی پیاس کا مشاہدہ کیا تو حضرت عباس علمدار کو طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ دریا پر جائیں اور پانی لانے کا کوئی بندوبست کریں۔ علامہ عبدالعلی ہروی نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں لکھا ہے کہ 7ویں کا دن گزرتے گزرتے اہل حرم کے خیموں سے پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اب وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو فراہمی آپ کے لیے اپنے برادر عزیز حضرت عباس کو نہر فرات پر بھیجنا پڑا۔ ہروی صاحب نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عباس اپنے ہمراہ بریر بن خزیر حمدانی اور 22 افراد کو لے کر نہر فرات پر گئے اور پانی لائے۔ مولانا نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس میں مولوی عبدالحمید خان کے شہید اعظم عرف بڑا شہادت نامہ کے حوالے سے لکھا ہے، ظالموں اور کوفیوں نے پانی بالکل بند کر دیا تھا اور ایک ایک قطرے کو ترسانے لگے تھے۔ یہ انتظام ان بے رحموں نے 7 محرم سے کیا تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے حضرت عباس کو، جو آپ کے برادر عالی قدر تھے، حکم دیا کہ اے جان برادر جاؤ اور فرات سے پانی لاؤ۔ بس حکم امام پا کر حضرت عباس 30 سوار اور 20 پیادہ لے کر اور 20 مشقیں کندھوں پر ڈال کر پانی لانے کے لیے فرات پر تشریف لے گئے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب فرات کے کنارے پہنچے تو عمر بن حجاج زبیدی نے آواز دی، تم لوگ کون ہو؟ یہ ظالم وہی تھا جس نے امام سے گستاخی کی تھی۔ اس کے بکواس کرنے پر ہلال بن نافع نے کہا، میں ہوں تیرا چچا زاد بھائی۔ اس نے کہا، خوب اچھی طرح پیو اور تم کو یہ پانی خوشگوار ہو۔ جناب ہلال بن نافع نے جواب دیا، وائے ہو تجھ پر کہ تم مجھے تو پانی کی اجازت دیتا ہے، لیکن فرزند رسول اللہ پیاس کی شدت سے بے قرار ہیں، ان کو نہیں پینے دیتا۔ اس نے جواب میں کہا، سچ ہے، مگر مجھے جو حکم ہوا ہے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ ہلال ابن نافع نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس خبیث کی باتوں کی پرواہ مت کرو اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ یزیدی بھی بڑھے اور جنگ شروع ہو گئی۔ امام کے انصار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ پانی سے مشکیں بھر رہا تھا اور دوسرا یزیدیوں سے جنگ کر رہا تھا اور پانی بھرنے والوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اسی طرح لڑتے بھڑتے حضرت عباس اور آپ کے ساتھی دشمنوں کے نرغے سے بحفاظت پانی لے آئے۔ اس مارکے میں امام کے انصار میں سے کوئی بھی شہید نہ ہوا، اور ساقی کوثر کے فرزند دلبند کے حضور میں پوری طرح سے پانی لانے میں یہ لوگ کامیاب رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی پانی پیا اور سب اہل حرم اور آوان و انصار نے بھی اپنی اپنی پیاس بجھائی۔ اسی واقعے سے حضرت عباس کا لقب سکا پڑا۔ اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے عبدالرزاق موسوی مکرم نے اپنی کتاب صحیفہ وفا میں تحریر کیا ہے کہ 7ویں محرم ہے، خیمہ امام حسین اور خیمہ حسینی کا پوری طرح سے محاصرہ ہو چکا ہے۔ پانی تک اب کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ کچھ وقفے سے پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا۔ صحرائے کربلا کی گرمی اور تپتے ریگستان کی جھلسا دینے والی ہواؤں سے پیاس اور بھڑک چکی تھی۔ انصار حسینی و خاندان رسالت کے افراد کے دل پیاس کی شدت سے چٹک رہے تھے، اور اگر کسی جری میں ہمت بھی ہوئی کہ جا کر پانی لائے تو گھاٹ پر بیٹھے ہوئے پہرے داروں کے مسلح دستے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ ان سارے خوفناک حالات کے باوجود حضرت عباس ہر آن و ہر لمحہ حاضر تھے کہ خود کو بلاؤں کی زد پر رکھتے ہوئے پانی فراہم کریں۔ امام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جائیں اور پانی لائیں۔ خونخوار پہرے داروں کی بے رحمیوں کی پرواہ کیے بغیر عباس علمدار کامیابی کے تصور سے سرشار 30 سواروں اور 20 مشقوں کو لے کر فرات کی طرف چل پڑے، اور یہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ پانی بھر رہا تھا اور دوسرا حصہ حضرت عباس علمدار کی سربراہی میں یزیدیوں سے جنگ کر رہا تھا، اور حضرت عباس کارزار میں مثل حیدر کرار شجاعت کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ گھمسان کا رن تھا، ایک طرف انتہائی محدود تعداد اور دوسری طرف کم از کم 4000،
لیکن جناب عباس کی تلوار کی کاٹ کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا اور حسینی سپاہی مشقیں بھر کر خیام کی طرف بڑھ گئے۔ فوج یزید میں جرأت و ہمت نہ ہو سکی کہ ان کو روکتی ٹوکتی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔